بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تو باب فضل العلم وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللہ رب العزت تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارے اعمال پر باخبر ہے. اللہ جانتا ہے. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے. اللہ فرماتے ہیں دو چیزیں، کہ اللہ ایک تو مومنوں کے درجے کو بلند کرتا ہے اور دوسرا اہل علم کے درجے کو بلند کرتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے درجے میں ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ اتنا ہی ہے جیسے زمین سے پہلے آسمان کے درمیان. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے زمین سے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عالم کا درجہ غیر عالم کے مقابلے میں 70 درجے اوپر ہوگا وہ، یعنی اتنے فاصلے پہ کتنا؟ 70. بعض میں آیا ہے کہ علم کے ساتھ عمل اور تقوی ہوگا، ایسے لوگ ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ سیدھا اوپر عرش اور نیچے اس کو عرش ہی نظر آتا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے عرش سے زیادہ خوبصورت کسی چیز کو نہیں دیکھا. اللہ کا عرش نیچے سے کیسا خوبصورت ہے، کہا میں اسے اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. دنیا میں اس کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات کہہ رہی جو جس نے خود کہا اوتی تو جوامع الکلم. وہ ذات کہتی ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ہمارے یہاں پر ایک مرتبہ مولانا سلمان ندوی صاحب آئے تھے ہمارے طالب علم کے زمانے میں یا اس کے بعد. تو انہوں نے بیان کیا مسجد میں، اور اس بیان میں وہ آیت کریمہ پڑھی، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کی، ندوی تفسیر کی. کون سی تفسیر کی ہے اس کی؟ ندوی تفسیر. کہا آپ کو معلوم ہے قرآن کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کہا قرآن اشارہ کر رہا ہے سائنس کی علوم کی طرف. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. کہا اس حقیقت کو کون جانتا ہے؟ کہا سائنسداں جانتے ہیں. کہا قرآن ان کے بارے میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کہا کہ اس سے وہی لوگ مراد. ارے بابا وہ مراد نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت کو جاننے کے لیے علم سائنس اور علم حکمت اور علم فلسفہ یہ فرض اور ضروری نہیں ہے. ہاں کچھ اندر کی چیزیں جاننے سے اللہ کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ضروری نہیں. اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے سائنسداں مراد. اور پھر انہوں نے عنایت اللہ مشرقی، انتہائی ضال اور گمراہ قسم کا آدمی، اس کا قصہ سنایا کہ عنایت اللہ مشرقی کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کر رہا تھا یورپ کی کسی یونیورسٹی میں، تو میں نے یہ آیت پڑھی ایک سائنسداں کے سامنے، تو وہ سائنسداں کانپنے لگا. تو کہا دیکھو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ایسے سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں ہے.
وہ کانپنے لگا تو کیا ہوا؟ خشیت طاری ہو گئی اس کے اوپر. ارے مومن ہونا ضروری ہے. وہ ملحد تھا تو اس کے ڈرنے سے کیا فائدہ؟ لیکن ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ دنیا ناٹک کی دنیا ہے. کون سی دنیا ہے؟ جیسے انسان دن بھر ناٹک دیکھتا رہتا ہے نا، فلم میں ناٹک دیکھتا ہے، سیریل میں ناٹک دیکھتا ہے، تو پھر اپنی ریئل لائف میں بھی ناٹک کرنا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے. اس لیے کوئی ناٹک کرتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ بہت بھاری ایکٹر لگتا ہے، یہ ایکٹنگ اچھی کرتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں. خشیت، علم سے جو خشیت آتی ہے اس خشیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں عمل اور تقوی ہے. انسان میں کیا ہے؟ عمل اور تقوی. تو جس علم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ علم ہے جو علم عمل اور تقوی کا حامل ہو. کہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور اس علم کے ساتھ آپ نے اس پر عمل کیا اور آپ کی زندگی میں تقوی آیا تو پھر وہ علم آپ کے لیے باعث نجات ہے. اور اگر آپ کے زندگی میں نہ عمل ہے اور نہ تقوی ہے کہ آپ گناہ سے بھی نہیں بچتے اور آپ علم پر عمل بھی نہیں کرتے، نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ فرائض کا ٹھکانہ، نہ واجبات کا ٹھکانہ، آپ صرف پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو ایسا علم تو یہودیوں کے پاس بھی ہے. کس کے پاس ہے؟ حکیم امت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ پر سب سے بڑا کام اگر کسی نے کیا تو وہ انگریز نے، عیسائیوں نے، ملحدین نے. 70 سال میں انہوں نے کتاب تیار کی. کتنے سال میں؟ کچھ سمجھتا ہے میری بات. المعجم المفہرس للاحادیث الرسول للاحادیث النبویہ. کیسے؟ کتنے تقریباً 25-30 سے زیادہ مستشرقین نے مل کر احادیث مبارکہ پر کام کیا. اور کیا کام کیا؟ کہ انا سے جتنی حدیثیں شروع ہوتی ہے یا جتنی حدیثوں میں انا کا لفظ ہے ان ساری حدیثوں کو حدیث کی تمام کتابوں سے جمع کر کر وہاں پر رکھ دیا. اب آپ کو حدیث یاد نہیں رہی، آپ کو صرف اتنا یاد ہے کہ حدیث کے اندر میں انا ہے، انما الاعمال. اب اس کتاب کو اٹھاؤ آپ تو وہ آپ کو بتائے گی کہ انا سے شروع ہونے والی حدیث میں انما الاعمال والی حدیث ہے، تو وہ لکھے گا وہ حدیث اور اس کے بعد دیکھے گا بخاری میں فلاں جگہ پر، مسلم میں فلاں جگہ پر، ابو داؤد میں فلاں جگہ پر، ترمذی میں فلاں جگہ پر، نسائی میں فلاں جگہ پر، ابن ماجہ میں فلاں جگہ پر، مسند احمد میں فلاں جگہ پر، مصنف عبد الرزاق میں فلاں جگہ پر، مصنف ابن ابی شیبہ میں فلاں جگہ پر، معجم طبرانی میں فلاں جگہ پر، بیہقی میں فلاں جگہ پر، دارمی میں فلاں جگہ پر، الجامع الصحیح ابن حبان میں فلاں جگہ پر، الجامع الصحیح ابن ابی حاتم میں فلاں جگہ پر، الجامع الصحیح ابن خزیمہ میں فلاں جگہ پر، سنن مندہ کے اندر میں فلاں ابن مندہ میں فلاں جگہ پر، تو سارا بتا دے گا وہ آپ کو. المستدرک علی الصحیحین میں فلاں جگہ پر. ارے کو سمجھ میں آئی بات؟ تو لائن سے آپ کو سب بتا دے گا. اب آپ سوچو کہ انہوں نے احادیث رسول کا کتنا مطالعہ کیا ہوگا. حدیث کی آج سے تقریباً 100 سال پہلے جتنی کتابیں چھپی تھی، بہت ساری نہیں بھی چھپی تھی، ان ساری کتابوں کو پڑھ ڈالا اور کتاب تیار کر لی، مگر نہ عمل کی توفیق ہوئی، نہ تقوی کی توفیق ہوئی، نہ ایمان کی توفیق ہوئی ہے. تو کیا کہے گا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہے گا ان کو. عربی کہیں گے اس کو؟ نہیں کہہ سکتے. کہا اتنا علم اس کے باوجود بھی کسی فائدے کا نہیں. تو علم بذات خود مقصود نہیں ہے، علم سے مقصود عمل اور تقوی ہے. اگر
عمل اور تقوی نہ ہو تو کتنا ہی علم ہو، چاہے جبل العلم ہو، چاہے جبال العلم ہو، چاہے بحر العلوم ہو، چاہے نہر العلوم ہو، ارے سمجھ میں آئی بات؟ لیکن کوئی فائدہ انسان کو ہوتا نہیں جب تک کہ عمل اور تقوی نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے علماء دیوبند میں اس بات کی پوری رعایت کی جاتی ہے کہ عالم کا مستند اور معتبر اور متقی اور پرہیزگار ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ فاسق اور فاجر نہیں چاہتا، عالم ہے اور داڑھی کاٹ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہے؟ فسق اور فجور ہے، یہ نہیں چلے گا۔ عالم ہے اور ٹائی وائی لگا رہا ہے، انسرٹ کر رہا ہے، ارے بھائی آؤٹ سرٹ ہی رکھنا، انسرٹ کا کیوں کرتا ہے؟ انسرٹ کرنے سے اگوڑی پچھوڑی کے ساری شکل و شباہت اور اس کی جسامت کیا ہو جاتی ہے؟ ساری دنیا کو پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کی اگوڑی کی سائز کیا ہے اور پچھوڑی کی سائز کیا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت ہم کو یہ جو لباس پہناتی ہے، ایسا لباس کیوں پہناتی ہے؟ تاکہ انسان کا سطر اچھی طرح سے کیا ہو سکے؟ چھپ سکے۔ ارے سمجھ میں آئی بات کہ بھائی ڈھیلا ہونا چاہیے، لمبا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جو لوگ چست کپڑے پہنتے ہیں، کیسے لگتے ہیں؟ لا فرق بینہ وبین البندر، ان میں اور بندر میں آپ کو کوئی فرق نظر آئے گا؟ دونوں کو کھڑا کر دینے کا، چست کپڑے پہنے ہوئے کو۔ اور ہمارا نوجوان کیا سمجھتا ہے کہ وہ بہت اسمارٹ لگ رہا ہے، جبکہ وہ اسمارٹ نہیں لگتا ہے۔ جو تھوڑا بہت خوبصورت تھا وہ خوبصورتی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ارے جو چیز انسان کو ظاہر کرنا ہے اسے ظاہر کرے، جس کو نہیں ظاہر کرنا اس سے کاہے ظاہر کرتا ہے رے بھائی تو؟ اس لیے ہماری شریعت کہتی ہے کہ کپڑا پتلا نہیں پہن سکتے، کپڑا چست نہیں پہن سکتے، اتنا پتلا کپڑا کہ آپ کا بدن نظر آنا کیا ہو جاوے؟ شروع ہو جائے، اتنا چست کپڑا کہ آپ کے اعضاء کی ساخت کیا ہو جانے لگے؟ ظاہر ہونے لگے۔ تو ہماری شریعت نے ان سب چیزوں سے منع کیا کہ اللہ نے تجھے اشرف الخلائق بنایا، لہذا اشرف الخلائق کی طرح رہنے کا۔ تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مومن اور علماء دونوں کے سلسلے میں بیان کیا کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اللہ نے آگے فوراً بیان کر دیا واللہ بما تعملون، کہ تم جو کچھ عمل کر رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے، کہ تم نے جو عمل کیا وہ اللہ کے لیے کیا یا غیر اللہ کے لیے کیا، کیونکہ وہ تو دل کے بھیدوں کو یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تخفون وما تعلنون، دونوں میں فرق ہے، الگ الگ تعبیر ہے، سرکم وجہرکم تخفون تعلنون، تفسیر میں پڑھ کر آیا ہوگا، میں کہا کو بار بار سب میں ہی بتاتا پھروں گا تیرے کو۔ ہاں تو کیا کہا؟ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تم جو کچھ کرو تمہارے ہر عمل کے اوپر اللہ کیا کرتا ہے؟ خبر رکھتا ہے۔ لہذا اس بنا پر اللہ رب العزت نے کہا کہ علم کے ساتھ فوراً اللہ نے کہا بما تعملون خبیر، کہ بھئی علم کا مقصد عمل ہے، اور عمل بھی خلوص و للہیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ بھئی فجر کی نماز میں جاؤ، کیوں حاضری وازری ہو گئی تو مار پڑے گی یار، ٹکلا ہو جائے گا یار، گاؤں میں ہے، گھر پر ہے، فجر کی نماز پڑھنے کیوں جا رہا ہے؟ بولے یار کہیں گے کہ مولوی ہو گیا پھر بھی فجر نہیں پڑھتا، چلو جا کے پڑھ لے بے۔ تو آپ نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا، آپ نے تہمت سے بچنے کے لیے پڑھا، آپ نے پٹائی سے بچنے کے لیے پڑھا، تو یہ للہ نہیں ہوا، لغیر اللہ ہوا۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے کہا بما تعملون خبیر، فعیل کے وزن پر، اللہ کو معلوم ہے، خوب اچھی طرح معلوم۔ صحیح ترجمہ کیا کریں گے اس کو؟ خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کا وہ عمل جو علم کے بعد آپ نے کیا وہ سنت کے مطابق بھی ہے اور خلوص و للہیت کے ساتھ بھی ہے یا نہیں۔ تو دونوں چیزیں ضروری، ایک تو مطابق سنت یا مطابق شریعت ہونا ضروری، اور دوسرا خلوص و للہیت کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آپ نے کوئی عمل کیا، خلوص و للہیت کے ساتھ کیا،
مگر سنت کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عشاء کی 4 رکعت پڑھنے کی اور آپ پڑھ رہے ہیں 8 رکعت. بولے کہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے، بہت خلوص کے ساتھ پڑھوں گا میں. تو چلے گا نہیں، جتنا بولے اتنا ہی کرنے کا، 1.5 شانہ بھی نہیں بننے کا اور آدھا شانہ بھی نہیں بننے کا کہ میں اصل میں 4 نہیں پڑھ سکتا ہوں، 2 پڑھوں گا لیکن بہت اچھے سے پڑھوں گا. تو تیرا بہت اچھے سے تیرے پاس ہی رہنے دے. 4 بولا تو 4. مغرب بولے نہیں یار 3 نہیں جمتا، 4 پڑھتا ہوں میں. تو تیرا جمنا ومنا چلتا تو مطابق شریعت بھی ہونا ضروری اور اخلاص کے ساتھ ہونا بھی ضروری. دونوں چیزیں کیا ہے؟ شرط ہے. ان 2 شرطوں کے ساتھ عمل کیا ہوتا ہے؟ مقبول ہوتا ہے. اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہے تو علم کے ساتھ عمل مقبول ہوتا نہیں ہے. اس لیے واللہ بما تعملون، اللہ کی کتاب ہے، انسان اس پر جتنا سوچے اتنا کم ہے. ابھی ہم نے قرآن کریم کی ایک تفسیر پر کام شروع کیا، ترجمان البیان فی تفسیر القرآن. تو 1.5 سال سے اس میں کام چل رہا ہے سورہ فاتحہ پر. صرف سورہ فاتحہ پر اب تک کے تقریباً 1200 صفحے ہوئے اور صرف سورہ فاتحہ ابھی کیا ہوئی ہے؟ پوری ہوئی. لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سب آ جائے، علم الاشتقاق بھی آ جائے، ہر کلمے کا مشتق منہ کیا ہے اس کی لغت بھی آ جائے، اس کا نحو بھی آ جائے، اس کا صرف بھی آ جائے، اس میں قرات بھی آ جائے، اس میں بلاغت اور بیان بھی آ جائے، اس میں تفسیر القرآن بالقرآن بھی آ جائے، تفسیر القرآن بالسنہ بھی آ جائے، تفسیر القرآن بالرأی المحمود بھی اس کے اندر آ جائے، تفسیر اشاری بھی اس کے اندر میں آ جائے. تو جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے تفسیر کے لیے ضروری ساری چیزیں اس میں کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے. قرآن کو تو سمجھنا بھی چاہیے نا. ویسے تو آدمی کو 10 کتاب اٹھانے کے بجائے 1 کتاب اٹھائے تو اس کو ساری چیزیں وہیں پر کیا ہو جاوے؟ مل جائے. کیونکہ قرآن پر بہت کام ہو رہا ہے. تو میرے پاس قرآن سے دلچسپی زیادہ ہے، تو جو بھی قرآن پر نیا کام ہو کر آتا ہے تو میں اس کو منگوا لیتا ہوں، اپنے سے خرید کر اس کو لے کے آتا ہوں کتاب. میں نے کہا کہ ابھی میرے لائبریری میں رہے گی اور میں ہی صرف اس کو پڑھتا رہوں تو اچھا ہے، سب لوگوں کو کیا ہو جائے؟ اس کا فائدہ ہو جائے. تو اس لیے ہم نے ان ساری چیزوں کو، کسی نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے موسوعۃ التفسیر بالمأثور، زیادہ نہیں، صرف 25 جلدوں کے اندر میں. کسی نے تفسیر الموضوع موسوعۃ التفسیر الموضوع لکھی ہے، زیادہ نہیں، صرف 35 جلدوں کے اندر میں. کسی نے المعجم الاشتقاقی لکھا ہے، زیادہ نہیں، صرف 10 جلدوں کے اندر میں. کسی نے موسوعۃ الاشباہ والنظائر لکھا ہے 5 جلدوں میں. کسی نے موسوعۃ الکلمۃ فی القرآن الکریم، قرآن کے مترادفات پر لکھا ہے، زیادہ نہیں، صرف 12 جلدوں کے اندر میں. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ ساری چیزیں جمع، تو میں نے کہا ابھی اتنی ساری اپنے پاس ہے تو ایسے ہی صرف اپن پڑھے اس سے اچھا ہے کہ اس کا فائدہ متعدی ہو. تو اس لیے پھر میرے ذہن میں آیا، میں نے خاکہ بنایا، کچھ اساتذہ کو اپنے ساتھ لیا اور کام شروع کیا. تو الحمدللہ سورہ فاتحہ پر کام کیا ہوا ہے؟ ختم ہوا ہے، اور وہ تقریباً 2 جلدوں کے اندر میں وہ آئے گا انشاءاللہ. تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، کہا واللہ بما تعملون خبیر. اس لیے ہر اس کا ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر اتنے معانی کو لیے ہوئے ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن و دماغ، کیوں کہ انسان کا علم کتنا ہے؟ ایک قطرہ بھی نہیں. کیا ہے؟ قطری. اور اللہ کا علم کیا ہے؟ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. 7 سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور پورے درختوں کو کیا بنا دیا جائے؟ قلم بنا دیا جائے، تب بھی ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات یہ ختم ہوں گے نہیں. وقولہ، اور اللہ کا قول رب زدنی علما. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں رب زدنی علما. نبی کو صرف ایک چیز کے بارے میں کہا گیا کہ اے اللہ اس چیز میں اضافہ فرما، اور وہ علم. حضور کے ایسے نہیں کہا کہ رب زدنی مالا، کہ اللہ میرے مال میں خوب برکت دے. آج کے انسان کو تو صرف مال ہی چاہیے، اللہم انا نسألک مالا. علم نافعہ بولے گا،
عملا متقبلا بولے گا، وشفاء من کل داء، اور اس کے بعد ورزقا حلالا واسعا طیبا. مال آئے تو تین صفت بیان کریں گے. حلال بھی چاہیے، تھوڑا نہیں، واسعا، طیباً، اچھا، کوالٹی بھی اچھی چاہیے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا کے اندر میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ مٹی پر محنت کریں. مال کیا ہے؟ مٹی. حسن و جمال کیا ہے؟ حضور نے کبھی یہ دعا نہیں کہ اللہم زدنی جمالا. حضور خود سے ہی جمال انسان کا ایسا وصف ہے ہی نہیں جو انسان کا کسب ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہبی ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے جمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ اگر یوسف کے زمانے میں جن عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، اگر میرے رسول کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل کو کاٹ لیتی. تو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اما عائشہ صحیح کہا تم نے، میرے رسول کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی. وہ کیا آ کر کرتی، قربان کر کے کیا ہو گئے؟ چلے گئے. سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں جنگوں کے اندر میں، مختلف میدانوں میں. نقاتل دونک یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ارد گرد پروانہ وار لڑیں گے جب تک کہ ہم میں سے سارے ختم نہ ہو جائے، وہاں تک کہ کوئی آپ کے قریب پہنچ سکتا نہیں ہے. لو امرتنا ان نخوض فی البحر لخذنا، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندر میں کود پڑو تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یار ڈوب کے مر جائیں گے، صرف آپ کے اشارے پہ سمندر میں بھی کود پڑیں گے. اگر آپ کہیں آگ میں کود پڑو تو آگ میں بھی کود پڑیں گے. تو صحابہ تو تھے ہی ویسے. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے صرف ایک چیز کے بارے میں کہا رب زدنی علم. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات دلا سکتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں اگر آپ کو دنیا چاہے فعلیک بالعلم، لو انت تريد الدنيا فعليك بالعلم ولو انت تريد الآخرة فعليك بالعلم ولو انت تريد كليهما فعليك بالعلم. دنیا بھی چاہے تو علم حاصل کر، آخرت بھی چاہیے تو علم حاصل کر، اور دونوں بھی چاہیے تو علم حاصل کر. تو علم ہے، علم کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں. اگر علم نہ ہوتا تو کیا انسان اشرف الخلائق ہوتا؟ نہیں ہوتا. انسان اور جانور میں کوئی فرق ہوتا نہیں. جیسے جنگلوں کے اندر میں جو جنگلی انسان رہتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. انسان میں بھی کوئی. تو انسان کو جو بھی فضیلت ہے وہ علم کی وجہ. اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا وعلم آدم الاسماء، کہ ہم نے آدم کو علم الاسماء سکھائے، چیزوں کے نام بتائے، چیزوں کی خاصیتیں بتائی، چیزوں کے امتیازات بتائے. تو دین کا علم بھی دیا گیا اور دنیا کا علم بھی دیا گیا، کیونکہ دنیا میں رہنا تھا ان کو کچھ مدت ہی کے لیے صحیح. دو آیتوں کو بیان کرنے کے بعد آپ باب قائم کرتے ہیں. باب، اب اس باب کے تحت آپ نے صرف دو آیتوں کو پیش کیا، نہ کوئی روایت لائے، نہ کوئی حدیث لائے، نہ کوئی تعلیقاً روایت لائے، نہ کسی روایت کا جز لائے، کچھ نہیں لائے. صرف ان دو آیتوں کو بیان کر دیا. یہ امام بخاری کا اپنا طرز ہے کہ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی قرآن کی آیت سے کام چل جائے گا تو چھوڑ دیتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے تحت روایت کیوں نہیں لائی؟ تو اس سلسلے میں دو باتیں بیان کی جاتی ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس کے تحت آپ روایت اس لیے نہیں لائے کہ آپ کی جو شرائط تھے، تو فضائل علم سے متعلق جتنی روایتیں ہیں ان روایتوں میں سے کوئی روایت آپ کو ایسی نہیں ملی
جو آپ کے شرائط پر اترتی ہو، اس وجہ سے آپ کسی روایت کو لائے نہیں۔ دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کے تحت آپ روایت کو کیوں نہیں لائے، تو فرماتے ہیں کہ فضائل علم سے متعلق روایتوں کی اتنی کثرت ہے اور روایات صحیحہ بھی ہے کہ ان اتنی ساری روایتوں میں سے اکا دکا کا انتخاب آپ کے لیے دشوار ہوا۔ کیا کیا لو بھائی اس میں سے، اس لیے آپ نے آیت پیش کی اور آیت پیش کرنے کے بعد آپ آگے بڑھ گئے، کہا کہ الانسان یکفیہ الاشارہ، انسان کے لیے اشارہ کافی ہے، کہ اتنی زبردست دو آیتیں آ گئی، اس کے بعد اب مزید کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں۔ تو اس طرح سے دو جوابات دیے جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ کو کوئی روایت آپ کی شرائط کے مطابق ملی نہیں، اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس روایتیں تو بہت ساری تھی، مگر ان میں سے کس کو لینا اور کس کو نہیں لینا یہ آپ کے لیے دشوار گزار ہوا، اس وجہ سے آپ نے بیان نہیں کیا۔ دوسرا باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل۔ اچھا، امام بخاری اب کیا کر رہے ہیں کہ بیان کرتے ہیں جزئیات کو، کہ فضائل علم سے متعلق، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ فضائل علم کے اوپر امام غزالی نے بھی بکثرت احادیث کو جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید کے اندر میں فضائل علم سے متعلق جتنی روایتیں ہو سکتی ہے اپنی سند کے ساتھ اسے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عبد البر کی دوسری کتاب ہے العلم وفضلہ، اس میں بھی آپ نے بکثرت روایتوں کو کیا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ محدث بغدادی نے بھی اپنی کتاب فضائل علم میں، اور بھی محدثین نے بکثرت فضائل علم سے متعلق احادیث کو ذکر کیا ہے، اور آپ حضرات اس طرح کی روایتوں کو بکثرت پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ ہر عالم آتا ہے تو کوئی نہ کوئی روایت کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے اپنے خطاب میں۔ شروع میں استاد جب پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذها اخذ بحظ وافر، اور بھی بہت ساری۔ تو ایسی بکثرت، لیکن آدمی آپ کیا سوچے کہ بہت سن لیا، ابھی بہت ہو گیا، کیا ہے، ختم نہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے تو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اذا تکرر تقرر، ٹھیک ہے معلوم، لیکن ابھی آپ کو پوچھوں میں کہ آپ مدرسے کے اندر میں 8 سال ادھر ہو گئے، 3 سال حفظ میں، 4 سال حفظ میں ہو گئے، 3 سال دینیات میں ہو گئے، ذرا 5 حدیث فضائل علم پہ بیان کرو تو کوئی بیان کر سکتا ہے 172 میں سے؟ فضائل علم پر کتنی حدیثیں ہے؟ اس کا مطلب آپ نے یاد نہیں کیا، سنا تو ہے آپ نے۔ میں ابھی بولنا شروع کروں گا تو ہاں یار سنا ہے، ہاں یار سنا، لیکن تیرا کیا؟ تم اپنے طرف سے پہل کر بتا سکتے ہو کہ بھئی ہاں یہ 5 حدیثیں مجھے یاد ہے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے محدث شیخ محمد عوامہ، جو اس وقت کے روئے زمین کے سب سے عظیم محدث مانے جاتے ہیں، کہا کہ میری جب ان سے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی اور میں نے جامعہ کا تعارف کیا تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ آپ کے یہاں حدیث میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہے؟ میں نے کہا ریاض الصالحین، مشکات المصابیح اور صحاح ستہ اور طحاوی شریف اور موطین۔ تو پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، آپ کے یہاں پر حفظ حدیث کا نظام ہے؟
تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں، حفظ کے حدیث کا نظام نہیں، کہا غلط ہے، طلباء کو احادیث حفظ کروانی چاہیے۔ اس لیے پھر والد صاحب نے آنے کے بعد کہا کہ بھئی مذکرے بناؤ حدیث کے، اور ہر درجے میں 25، 50، 100 حدیث طلباء کو کیا کرو، یاد کراؤ، تاکہ احادیث کی معتدل ہی مقدار طلباء کو کیا ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام بخاری کتنی؟ سند کے ساتھ، صرف عن نبی ہریرہ انہ قال سے نہیں، بلکہ سند کے ساتھ، جیسے اس میں سند سے بغیر ایسی سند کے ساتھ 6 لاکھ حدیثیں۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے آپ نے اس میں جو حدیثیں لی ہے مقررات کے ساتھ ہے تو 7,500 8,000 بیان کی جاتی ہے، مقررات کے بغیر ہے تو تقریباً 4,000 بیان کی جاتی ہے۔ تو اتنی حدیثیں اس میں سے آپ نے ذکر کی، تو ٹھیک ہے بخاری نہیں ہے، لیکن کچھ تو بخاری کا بخار چڑھانا چاہیے، اور کم سے کم 100-200 حدیث تو طالب علم کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈائری ہو، آپ اتنی ساری حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، جب آپ کو ایسا لگے کہ یہ حدیث بڑی پیاری ہے، ویسے تو ساری حدیثیں پیاری ہے، کہا لیکن کہا یہ چھوٹی بھی ہے اور پیاری بھی ہے، تو آپ اس کو اپنی ڈائری میں کیا کر لیں، لکھ لیں، اور چلتے پھرتے اسے کیا کرتے رہے، پڑھتے رہے، تو آپ کے ذہن میں کیا ہو جائے گی، وہ بیٹھ جائے۔ اب آپ بچے نہیں کہ آپ کو قرآن جیسے آپ نے یاد کیا ویسے کیا کرنا پڑے، یاد کرنا پڑے، نہیں۔ اگر آپ عربی سمجھتے ہیں تو آپ کو 2 4 5 10 مرتبہ پڑھیں گے تو خود بخود کیا ہو جائے گی، وہ یاد ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ کے پاس معتدل مقدار میں احادیث کے، آپ کے ایک ڈائری ختم ہو گئی، دوسری ڈائری، 2 4 ڈائری ایسی ہونی چاہیے، تو جس سے آپ کو احادیث کا ایک بڑا، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ جب تقریر کرنے جائیں گے، آپ کی جیب میں ڈائری ہے، آپ نے 2 4 پانے ایسے ہی پلٹا دیے، اور تو آپ 4 5 حدیث بول کے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ کیا کر سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں۔ آپ کو کہیں پر کھڑا کر دیا کہ مولانا خطبہ تو جمعہ کا، آپ کو خطبہ معلوم نہیں ہے، آپ نے ڈائری نکالا، 4 5 حدیث پڑھ دیا، اوپر خطبہ پڑھ دیا، اور نیچے بارک اللہ لنا ولکم بول دیا، ختم ہو گئی بات۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو ملٹیپل فوائد ہے اس کے۔ تو اس لیے ہر طالب علم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سال جب آپ کتنی کتابیں پڑھیں، آپ حدیث کی 6، یہ موطن 2 اور طحاوی شریف کتنی ہوئی، 9، اور کوئی کتاب چھٹی؟ ہاں، شمائل پڑھتے ہیں تو تلک عشرۃ کاملہ، 10 کتابیں آپ پڑھتے ہیں۔ اب 10 کتاب پڑھنے کے بعد بھی اگر سال کے اخیر میں اگر آپ کو 10 حدیث یاد نہ ہو تو یہ محرومی نہیں ہے، بہت بڑی محرومی ہے کہ 10 کتاب پڑھے تو ایک کتاب کی کم سے کم 10 روایت آدمی کو کیا ہونی چاہیے، کم سے کم بول رہا ہوں، ویسے تو 100 یاد ہونی چاہیے، لیکن اللہ بھائی بخاری نے 6 لاکھ یاد کیا تو 100 200 نہیں یاد کر سکتا، 400 نہیں یاد کر سکتا ہے، مگر کرنا نہیں، کیونکہ اللہ نے کیپیسٹی تو دی ہے، انسان کا دماغ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کرنے کے لیے انسان کو ہمت اور محنت دونوں کرنا پڑتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ ہمت ہے تو سب آسان ہے، اور ہمت نہیں تو آسان بھی کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے طلبہ جیسے علم النحو علم الصرف پڑھتے ہیں نا تو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں بہت مشکل ہے۔ اب جس نے بٹھا دیا مشکل ہے، اب وہ نحو کی 5 5 کتابیں پڑھتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو پوچھو نحو کی تعریف کیا ہے تو معلوم ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دماغ میں بٹھا لیا بہت مشکل ہے، نحو یارا مغز باہر چو شہاں، تو بادشاہ جیسا دماغ چاہیے۔ تو اللہ نے تجھے کوئی ایسا بادشاہ کا دماغ نہیں دیا ہے، بادشاہ کو بھی بھیجا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر میں بھیجے کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بھیجے کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور انسان اپنے بھیجے کو بھوسا بنا دیتا ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتے۔ اس لیے انسان کے سب سے پہلے ہمت اور ارادے کا بلند ہونا کیا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں علو الہمہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ علو، ہمت کا بلند ہونا۔ جتنی ہمت بلند ہوگی اتنا انسان عظیم کام کرے گا،
اور جتنی انسان کی ہمت پست ہوگی اتنے انسان پست کام کرے گا. مر جائے گا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بڈھا تھا، کسٹ تھا، گیا کہ بھائی زمین کیا ہو گئی، حضرت سے کیا ہو گئی، پاک ہو گئی. نہیں، لیکن ایک آدمی ہے جس کے حوصلے بلند، جس کے ارادے بلند، جس کے عزائم بلند، جس کی محنت اور جد و جہد ہے، تو وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم بعد میں آنے والوں میں ذکر خیر ہوتا ہے. لہذا اس بنا پر لوگ دعا کرتے ہیں. ہمارے والد صاحب کے جنازے میں دیکھو کتنے لوگ آئے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انسان ایسا اس طرح سے مرے کہ اتنے لوگ جنازے کے اندر میں کیا ہو جائے، شریک ہو جائے. تو ایسے ہی نہیں ہوا. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، ہمت، ارادہ، محنت، جد و جہد. تو اللہ رب العزت نے اتنا مقام انہیں عطا فرمایا. وہ کل پولیس والا بیٹھنے کے لیے آیا گھر پر، تو وہ کہتا ہے کہ ادھر 3-3.5 کلومیٹر تک گاڑیاں تھیں، ادھر سب فل ہو گئے میدان وغیرہ سب، تو ادھر کھڑی، ادھر بھی کہا 2-3 کلومیٹر تک گاڑیاں کھڑی تھی، اور لوگ پیدل چل کر کہاں آئے، قبرستان آئے. تو کہا کہ وہ تو اچھا ہوا آپ لوگوں نے بچوں کو نہیں آنے دیا ادھر، ورنہ گاؤں میں رات میں کچھ نیا ہی ہونے والا تھا. کہا کہ جو سب باہر سے آئے صرف وہ آئے تو پورا بھر گیا قبرستان، تو اگر یہ بھی سب آئے ہوتے تو کیا ہوتا تھا. وہ بولتا ہے کہ اچھا ہوا کہ آپ نے رات میں آپ کے والد صاحب کو دفن کر دیا، اگر دن میں ہوتا تو شاید مسئلے ہو جاتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب محنت کرتا ہے، ہمت بلند رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت میں عزت کیا کرتا ہے، عطا فرماتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے ہمارے لیے. ایسا نہیں کہ انسان بے حس ہو. دنیا میں خود بھی اپنے کیا ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تو تیرا جانے نے میں میرا جانوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز سے انسان کو کچھ نہ کچھ کیا کرنا چاہیے. ان فی ذلک لعبرہ، لآیہ، نشانی ہے، عبرت ہے، درس ہے، سبق ہے. تو انسان اور سیکھنے کے بعد پھر اس طرح کا کرنے کی کیا کرے، کوشش کرے.